جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین، مخدومہ کونین، یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں دو پاٹ، ہے عرش تیری کھاٹ، بنت شہ لولاک تیری ملک ہیں دارین، مخدومہ کونین۔ جی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ جیسے آپ نے جو مصرے پڑھے ہیں کہ ساری کائنات گویا ایسا ہے کہ وہ ان کے تصرف میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہیں سے اگر میں بات آگے بڑھاؤں، اب دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بڑا نیک ہو، پارسا ہو، متقی ہو، ہم کہتے ہیں جی وہ فرشتہ ہے۔ ہمارے نزدیک فرشتہ ہونا ایک کمال ہے، لیکن جب ہم یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی دہلیز پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا آنگن دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گویا فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے، تم خود اتنے بلند و برتر کردار کے مالک ہو کہ تمہاری خدمت گزاری کے لیے فرشتے عرش سے فرش پر اتر آئے۔ اور پھر اس کی حقیقت میں ہمیں علماء نے سیرت جناب سیدہ میں بتایا بھی صحیح، جناب ام ایمن سے بھی روایت ہے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی، جب وہ دہلیز جناب سیدہ پہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جناب سیدہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے اور گھر میں چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے۔ اب انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چکی چلانے والا کوئی نہ ہو اور چکی چل رہی ہو۔ جب وہ رسول خدا کے دروازے پہ پہنچے اور ان سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی وہ تلاوت قرآن کر رہی ہے اور خود ان کے گھر میں چکی چل رہی ہے، تو آپ نے بتایا آج چونکہ میری بیٹی حالت روزہ میں ہے، تلاوت قرآن میں مشغول ہے، تو انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے جب چکی چلانا چھوڑ دی تو خدا نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری کنیز فاطمہ کہ آرام کرنے کی وجہ سے ان کا کوئی کام رک جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے فرشتوں کو بھیجا جو ان کے گھر میں چکی چلا رہے ہیں۔ اور پھر وہ روایت بھی موجود ہے کہ جب ان کے گھر میں جناب حسن علیہ السلام کا جھولا بھی ملائکہ جھلا رہے تھے، تو یقیناً یہ ایسے بلند ہستیاں ہیں۔ اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اگر نام کو ہی دیکھیے، اب اس حوالے سے دو، ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اس کی لاجک بیان کی، انہوں نے کہا لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ مخلوق کما حق کہو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ 135 ہے نا اعداد، جی بالکل، اور ان کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے، ہاں جی 9 بنتا اور 9 ٹوٹتا نہیں، 9 ایکم 9، 9 دنیا 18، جب بھی تقسیم کرے گا 9 ہی آئے گا، وہ 9 ہی آئے گا۔ تو یہ بتایا کہ ان کی عظمت جو ہے وہ کبھی نیچے نہیں آئے گی، یہ عظمت قائم رہے گی تا قیامت۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیے عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نسل سادات ان سے چلی ہے، جیسے میری بہن اور باقی احباب نے بھی سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، نسل سادات ان سے چلی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک بندے نے تحقیر کے لیے کہا آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ ہیں کون؟ امام نے کہا یہی میرے نسب کے لیے کافی ہے کہ لوگ ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کے نسب میں داخل نہیں ہوتے۔ 2 نمبر سید بننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ہاں لوگ سید بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سید ملک بننے کی یا کوئی اور جو ہے وہ بننے کی کوشش، کمار لوہار یہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سید بن جائیں۔ جی تو اس لیے جو اللہ نے انہیں نسبی برتری بھی عطا کی ہے وہ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے کا ہی اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر سخاوت کے حوالے سے جیسے سورہ دہر بہن نے اشارہ کیا، پھر سورہ دہر کے ساتھ دیکھیے جناب سیدہ کی سخاوت۔ جب آپ کی شادی ہوئی، جو آپ نے دیکھا اس دن عروسی کا جوڑا پہنا ہوا سائل دروازے پہ آیا تو آپ نے اسی شب وہ سائل کو مانگنے پر عطا کر دیا تھا۔ واہ۔ اور پھر جناب حمزہ کی بیٹی جناب فاطمہ نے آپ کو ایک گلوبند تحفے میں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ کیسے آپ نے سخاوت کی۔ رسول خدا کے پاس ایک سائل آیا، جب اس نے سوال کیا تو رسول خدا نے فرمایا الدال الی الخیر کفاعلہ، کہ جو انسان کو نیکی کا راستہ کسی کو دکھا دے وہ بھی گویا نیکی کرنے والا ہوتا ہے، کہ میں تمہیں ایک ایسا در دکھاتا ہوں جہاں سے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو رسول خدا نے در سیدہ کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ سائل جناب بلال کے ساتھ در سیدہ پہ گیا، اور اس نے جب وہاں پہ سوال کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو جناب سیدہ نے پہلے امام حسن علیہ السلام کا بستر کہا کہ یہ جا کے بیچ دو اور اپنی حاجت پوری کرو۔ اس نے کہا اس سے حاجت پوری نہیں ہوتی۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، میرا خیال میرا پڑھنا اور سامعین کا سننا یہ بڑا آسان ہے، اور خود اگر میدان عمل میں ہم دیکھیں کہ اپنے گلے سے وہ گلوبند اتار کے سائل کو کہا یہ لے جاؤ بازار میں بیچ کر اپنی حاجت پوری کر لو۔ اب سائل نے لیا،
وہ صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم کے مجمع میں آ گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ دیا. رسول خدا نے کہا کون ہے اصحاب میں سے جو اس گلوبند کو خرید لے؟ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدتا ہوں, یہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس کی رقم چاہیے جس میں اپنے وطن پہنچ جاؤں, مجھے ایک وقت کا کھانا چاہیے, مجھے سواری چاہیے, لباس چاہیے. تو اس کے بعد جناب عمار یاسر نے 20 دینار یعنی 200 درہم اور ایک یمنی لباس, اپنی سواری اور ایک وقت کا کھانا جو پرتکلف اور بہترین کھانا تھا اسے دیا اور کہا مجھے دے دے. جناب عمار یاسر نے خریدا. اس کے بعد رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا جو میں نے خود پڑھا روایت میں. آپ نے کہا اگر اس گلوبند کو خریدنے میں ساری مخلوق شریک ہو جاتی تو اللہ ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا. اللہ, یعنی گویا رسول اشارہ کر رہے تھے کہ اسے وہی خریدنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے جسے جناب سیدہ کے اس گلوبند کی معرفت ہوگی. واہ 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 واہ. اور جب جناب عمار یاسر نے وہ گلوبند خریدا اور سائل کو یہ چیزیں بھی دے دی اور پھر کہا یا رسول اللہ یہ گلوبند بھی میں آپ کو واپس کر رہا ہوں, ہاں ہاں سیدہ کو اور یہ جو غلام ہے یہ غلام میں آپ کی خدمت گزاری کے لیے آپ کو دے رہا ہوں. رسول خدا نے اس غلام سے کہا یہ لے جاؤ در سیدہ پہ گلوبند واپس کر دو, اور کہا میں یہ غلام بھی اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے کو ہدیہ کر رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں. اب جب غلام وہاں پہ پہنچا اور اس نے گلوبند واپس کیا تو جناب فاطمہ کو کہا کہ اب میں بھی آپ کی غلامی میں ہوں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. فوراً غلام مسکراتا ہے. جناب سیدہ نے کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے گلوبند کی مختلف برکتیں دیکھ رہا ہوں اسے گلوبند کی وجہ سے کہ جو بھوکا تھا وہ سیر ہو گیا, جس کے پاس لباس نہیں تھا اسے لباس مل گیا, جس کے پاس سواری نہیں اسے سواری مل گئی, جس کے پاس وطن واپس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں زیادہ راہ مل گئی.